جب آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ آپ کس کس طرح کی سٹوریز اپنے آپ کو سناتے ہیں اور اگلے کی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سمجھ لیا آپ نے سٹوری، وہ خیر زیادہ جا کے اس سے نیکسٹ پرنسپل میں آپ سمجھتے ہیں، تو پھر آتے ہیں اسٹیٹ مائی پاتھ. اسٹیٹ ایکچولی ایکرونیم ہے STATE. اسٹیٹ اس طرح ہے کہ شیئر یور فیکٹس، اسٹارٹ ود دا لیسٹ کانٹروورشل اینڈ دا موسٹ پرسویسو ایلیمنٹس فرام یور پاتھ ٹو ایکشن. پاتھ ٹو ایکشن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، سی، ہیئر، ٹیل اے اسٹوری، فیل اینڈ دین ایکٹ. اس میں سے جو فیکٹس ہیں، کیونکہ فیکٹس سب سے لیسٹ کانٹروورشل ہوتے ہیں، فیکٹس کو ریبٹ نہیں کر سکتا کوئی. جو حقائق ہے اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. اگر کسی نے آپ کو واقعی میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں لڑا تھا؟ کیا وہ یقین کرے گا آپ کی اس بات پہ؟ چلیں آپ ڈینائل میں ہو بے شک اور آپ یہ بات کر دیں، لیکن کیا اگلا بندہ یقین کرے گا اس بات پہ کہ میں تو نہیں لڑا تھا؟ نہیں نا. تو آپ فیکٹس کو شیئر کرتے ہیں. اگر آپ نے اگلے کی جو ہے بیہیویئر میں کچھ نوٹس کیا ہے تو آپ وہ فیکٹس ان کو بتاتے ہیں. آپ کیسے بتائیں گے واسطے صاحب؟ مینیجر کی ایگزامپل کوئی لے کے چلتے ہیں، وہ ذرا ایک آسان ایگزامپل ہے تو اس کو فالو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. مینیجر بار بار آ کے چیک کر رہا ہے، اسٹوری سنا دی اپنے آپ کو کہ یہ ولن ہے، یہ بار بار چیک کرتا ہے، ہی تھنکس دیٹ آئی ایم ناٹ کیپیبل. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے اسٹیٹ میں بات کرنا ہے نا، اس سے بات کرنی ہے، ہم نے شٹ اپ کال نہیں دینی، اس سے طریقے سے بات کرنی ہے. فیکٹس یہ ہوں گے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ بولی تھی کہ یو کیپ چیکنگ اپ آن می، آئی ایم انڈر دا امپریشن دیٹ یو تھنک آئی ایم ناٹ کیپیبل. یہ ہیں آپ کی اسٹوری کے فیکٹس، کہ آپ کو واقعی میں یہ لگے کہ آپ کیپیبل نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو بار بار چیک کر رہے ہیں. تو آپ یہ فیکٹس ان کو بتاتے ہیں کہ دس از واٹ آئی فیل، آئی ایم انڈر دا امپریشن یا آئی فیل دیٹ یو تھنک آئی ایم ناٹ کیپیبل انف، جس وجہ سے آپ بار بار مجھے چیک کر رہے ہیں، بار بار میرے کام میں آ کے مجھے ٹوک رہے ہیں یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے گائیڈ کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ اپنی اسٹوری بھی بتا رہے ہیں کہ آپ چلے گئے تھے وکٹم، ولن، ہیلپ لیس، کسی بھی اسٹوری میں آپ چلے گئے تھے. پھر آتے ہیں کہ یو آسک فار دا ادر پرسنس پاتھ، یعنی کہ آپ پھر پوچھتے ہیں اگلے بندے سے کہ از اٹ ٹرو دو، کیا واقعی ایسے ہے یا صرف مجھے ایسے لگ رہا ہے. ایک اس کے بارے میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ asking for others paths یا stating your paths is definitely not being wimpy، کہ consider me stupid یا I am just thinking یا I am just going on a thinking trip. اس طرح کی چیزیں آپ نہیں کہتے بیکاز آپ آلریڈی اپنا سٹانس نیچے گرا رہے ہیں. پھر آپ ان کو سمپلی ایک تو assertively یہ بات کر دیتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے، اور آپ بتا دیتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ مجھے کیپیبل نہیں سمجھ رہے، اسٹوری اپنی شیئر کر دی. پھر آپ کہتے ہیں اگلے بندے کو، آپ پوچھتے ہیں کہ چلیں اب آپ بتائیں what do you think about it, what do you say, how do you feel. کیا ہم یہ کرتے ہیں کانورسیشنز میں اپنی بات کرنے کے بعد، کیا ہم گنجائش رکھتے ہیں کہ اگلے بندہ اپنی سائڈ آف اسٹوری بھی بتائے یا صرف اپنی پش کرتے رہتے ہیں ٹو شیئر دیئر فیکٹس اینڈ اسٹوریز کہ ان کو کیا لگتا ہے. اور پھر یو ٹاک ٹینٹیٹیولی. ٹینٹیٹیولی سے مراد یہ ہے کہ بہت ذرا پھونک پھونک کے بات کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی اس پوائنٹ تک ایموشنز بہت ہائی ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات کر دی غلط عبدالوہاب صاحب، تو معاملہ بگڑ جائے گا، معاملہ حل نہیں ہوگا، بات اور بڑھ جائے گی. صحیح؟ تو ٹینٹیٹیولی بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آرام سے ایزی ہو کے اسرٹیولی پیار سے ان کو بتا دیں کہ یہ ایسے ہے اور آگے پھر چلتے ہیں اس سے. تو آپ ان کو یعنی کہ یو اسٹیٹ یور اسٹوری ایز اے اسٹوری اینڈ یو ڈونٹ ڈسکائز اٹ ایز اے فیکٹ. آپ یہ نہیں کہتے، یعنی کہ اس کو ایز اے حتمی رائے پاس نہیں کر دیتے کہ آپ نے یہ کیا تو یہ ہے ایسے. آپ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا، باقی آپ بتائیں. Then you encourage testing, which is making it safer for others to express differing or even opposing views. کیونکہ crucial conversation ہوتی ہی اس بات پر ہے، اس کنڈیشن پر ہے کہ ہمارے اپوزٹ اوپینینز ہیں نا کسی چیز کے بارے میں. ایسے ہی ہے بات صاحب، اپوزنگ اوپینینز ہیں نا، تو اس وجہ سے جو ہے ہم یعنی کہ بات کرتے ہیں، یہ crucial conversation ہوتی ہے، stakes بھی ہائی ہوتے ہیں، ایموشنز بھی ہائی ہوتے ہیں. تو آپ انکریج ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہاں پہ پیشنس ریکوائرڈ ہے، یہاں پہ لسننگ ایئر ریکوائرڈ ہے. جو وہ بات میں کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی اسٹوری سنا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اگلے کی سنتے نہیں ہیں. یہاں پہ سننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بتا دے آپ کو، آپ سے کنٹراسٹ کر لے، آپ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ شیئر کر دے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کی طرف سے بات یہ ٹھیک ہوگی لیکن میری طرف سے بات یہ ہے. مسئلہ یہاں پہ پھر یہ ہے کہ
mutual respect, the mutual purpose, both are at stake then. تبھی آپ اس کی بات سن ہی نہیں رہے. کہیں نہ کہیں اپنے مائنڈ میں آپ نے لیبل لگا دیا کہ اس کی بات سننے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو سارا ٹائم ایسے بات کرتا ہے, اس کو تو یہ کمپلین کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا, سارا ٹائم جو ہے بہت سے ایسے عجیب و غریب سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, وہ ہم کرتے رہتے ہیں, لیبلز لگا دیتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے اس پوائنٹ پر کہ ریگارڈلیس اگلا بندہ جو بھی بات کر رہا ہے سننا چاہیے. ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو بی ہرڈ. آپ کی نہ سنی جائے واسطے صاحب, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں اپنے ذہن میں یہ سوچتی ہوں کہ واسطے صاحب تو ایک ایڈکٹ ہے, تو ان کی بات تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بولتے ہیں یہ کروں گی میں اپنی, اور میں آپ کی ایک کان سے سنوں دوسرے سے نکال دوں, تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ برا لگے گا. 2-4 دفعہ نہیں سنیں گے تو ہم آپ سے بات ہی کرنا چھوڑ دیں. برا لگے گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کی بات کو رسپونڈ کر دوں, آپ کی بات کو پیرافریز کر دوں کہ کیا میں آپ کی بات سے یہی سمجھی, از دیٹ کریکٹ, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں آپ کے ساتھ کچھ باتوں پہ اگری کروں, جہاں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے وہاں پہ ڈس ایگریمنٹ بھی بتاؤں, یہ بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. اور اگر آپ بالکل ہی چپ کر گئے اور آپ بات نہیں کر رہے تو میں پرائمنگ کی ایگزامپل استعمال کر سکتی ہوں. پرائمنگ یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹیک مائی بیسٹ گیس ایٹ واٹ یو آر فیلنگ. میں کہہ سکتی ہوں کہ آئی فیل لائک کہ آپ کو اس بات سے غصہ لگا ہے یا آپ کو یہ بات بری لگی ہے, تو کیا ایسی ہے؟ تو پھر وہاں سے دوبارہ بات چیت شروع ہو سکتی ہے, رائٹ. کریج ٹیسٹنگ اور اگلے بندے کو ایک سیف اسپیس دیتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈفرینس آف اوپینین ایکسپریس کر سکتا ہے. جب آپ اگلے بندے کی سننا ہی نہیں چاہ رہے نا, تو آپ اگلے بندے کو سیف اسپیس بھی نہیں دے رہے کہ وہ آپ سے کوئی ڈس ایگریمنٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اگر آپ کو کہے گا نا آئی ڈس ایگری, تو آپ پھر دوبارہ کلیم اپ کر جائیں گے یا وائلنس میں چلے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں سننا, بس میں نے بتا دی اپنی سائڈ آف اسٹوری, بس کرنا ہے جو کر لو. یہ چیز آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے وین یو اسٹیٹ یور پاتھ, تو یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں کہ فیکٹ شیئر کیے کہ ہوا کیا تھا, اگلے بندے نے کیا کیا, آپ نے کیا آبزرو کیا. دوسری بات اسٹوری بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا ذہن میں سوچ بنا لی تھی. تیسری بات یہ کہ آپ اگلے کی بات کو سنتے ہیں, انکریج کرتے ہیں اس کو کہ وہ اپنی سائڈ آف اسٹوری سنائے, اپنی جو اس کے ذہن میں بات چل رہی تھی, اس کی فیلنگز ہیں وہ شیئر کرے آپ سے ایک سیف اسپیس میں. چوتھی بات یہ کہ ٹاک ٹینٹیٹیولی, آرام سے بات کرتے ہیں. باڈی لینگویج بڑی ریلیکس ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہم غصے میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگلا بندہ خود ہی ڈر کے ہمارے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ کسی کے سر پہ چڑھ کے بات کر رہے ہیں, آپ کی چیچیاں کاٹ رہے ہیں, آپ کے فسٹ جو ہیں وہ ایسے ایسے ہو رہی ہیں, تو بات کرنے کا دل نہیں کرتا اس بندے سے. آپ ڈر جاتے ہیں نا کہ اگر بات کر لی تو پھر لڑائی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اپنی باڈی لینگویج کو بھی کریکٹ رکھنا بہت ضروری ہے, بیکاز ہم دونوں طریقوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, باتوں سے بھی اور ہم اپنی باڈی سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور ان دونوں میں نا کانٹرڈکشنز بھی آ سکتی ہیں کہ آپ کچھ رہے ہوتے ہیں, باڈی لینگویج آپ کی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. یو آر سیئنگ دیٹ یو آر فائن, لیکن آپ کی ٹون آف وائس کچھ اور ہے, آپ کی باڈی لینگویج ذرا انٹیمیڈیٹنگ سی ہو گئی ہے, آپ کا چہرہ فلش ہوا ہوا ہے, لیکن کہہ آپ یہ رہے ہیں کہ آئی ایم فائن. تو اس سے بھی اگلے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں غصہ آ رہا ہے. ایکسپلورنگ ادرس پاتھ, کہ ہاؤ ٹو لسن وین ادرس بلو اپ اور کلیم اپ. بلو اپ سے مراد کہ اگلا چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, اور کلیم اپ سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل چپ کر کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسٹون والنگ کرنا, خضر صاحب, اسٹون والنگ کرنا, بات نہیں کرنی, اوائڈ کرنا, ماسک کرنا, پریٹینڈ کرنا سب کچھ ٹھیک ہے حالانکہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ چیزیں, تو اس میں ایکسپلور ادرس پاتھ آتا ہے, جس کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یو اسٹارٹ ود دا ہارٹ, یو گیٹ ریڈی ٹو لسن. یعنی کہ آپ اگلے کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ ہم سرکل بیک ہمیشہ جا کے پہلے اس پہ ہی کرتے ہیں, اسٹارٹ ود دا ہارٹ پہ, کیونکہ اس کے بغیر کروشل کانورسیشن ہو نہیں سکتی. جب تک آپ ریڈی نہیں ہوں گے سننے کے لیے, جب تک آپ ریڈی نہیں ہوں گے بات کرنے کے لیے, آپ کا کانورسیشن میں دل ہی نہیں ہے, تو کانورسیشن کیسے ہوگی؟ ہاف ہارٹیڈلی تو کانورسیشنس نہیں نہ بنتی, یہاں ہو جاتی ہیں. میں سامنے ہو جائے گی تو فائدے مند نہیں ہوگی. پھر بھی ایک پارٹی جو ہے وہ ریزینٹفل رہ جائے گی اس میں, کیونکہ کوئی کسی نہ کسی کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا نا. پھر ایک پارٹی ریزینٹفل رہ جائے گی, اور وہ ریزینٹمنٹس آگے چل کے جب باہر آتی ہیں تو اس سے اور تباہیاں پھیلتی ہیں. تو اس وجہ سے وقت پر بات کر لینا اور دل کے ساتھ بات کرنا ود دا انٹینشن آف میکنگ تھنگس رائٹ, اس انٹینشن سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے.
تو یو گیٹ ریڈی ٹو لسن اور آپ انکریج کرتے ہیں دوسروں کو کہ وہ اپنا پاتھ ریٹریس کریں. جیسے آپ نے اپنا پاتھ ریٹریس کیا تھا, آپ اگلوں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی سائڈ آف اسٹوری کو ذرا ریٹریس کریں کچھ انکوائری اسکلس کے ساتھ, کہ آپ کو کب ایسا محسوس ہوا تھا, کیسا محسوس ہوا تھا, ہاؤ ڈیڈ یو فیل اینڈ وٹ واز گوئنگ آن ان یور مائنڈ, وٹ ور یور تھاٹس. یہ سوال آپ اگلے سے پوچھ سکتے ہیں. اور ہر سینٹنس کی ہسٹری ہوتی ہے, آپ کو کوئی کچھ بھی کہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور بات ہوتی ہے, دونوں اینڈ سے چل رہی ہوتی ہیں. وہی بات ہے نا کہ فیملی بھی کچھ حد تک بیمار ہوتی ہے, پیشنٹ بھی بیمار ہوتا ہے, تو پرابلمس دونوں اینڈ سے, کیونکہ دونوں کے پاس فی الحال یہ اسکل نہیں ہوتا کروشل کانورسیشن کا, یہ تو بعد میں آتا ہے. تو رنجش کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میریکولسلی میجکلی ختم ہو جائے تو ایسے نہیں ہوتا. کلوجر کے ساتھ ہی زیادہ تر وہ ختم ہوتی ہے. جب تک آپ بات کرتے ہیں نا, بات نہیں کرتے اگلے سے, اینڈ دین یو ڈونٹ موو ٹورڈس فارگیونیس, تب تک ریزنٹمنٹس رہتی ہیں دل میں. آئدر یو کم ٹو ٹرمز ود اٹ دین, اور بندے کو دل میں پھر معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے اس نے جو کچھ بھی کیا اس نے اگر کر دیا ہے تو درگزر کر دیتے ہیں. بیسٹ پاسبل وے تو یہ ہوتا ہے کہ بات کریں, کیونکہ یہ ذرا وہ وقتی طور پہ کام کرتے ہیں, دوبارہ پھر یہ سوچ آ جاتی ہے, کیونکہ ہم پھر اس کی اور کوئی باتیں یاد کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے تو یہ بھی کیا تھا, تو ہاؤ کین آئی فارگیو ہم, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں اس کو معاف کر دوں, اس نے تو فلاں دن فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا. تو بات کرنا ضروری ہوتا ہے اس کیس میں. تو یو گیٹ ریڈی ٹو لسن, آپ اگلے کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنا پاتھ ریٹریس کریں, انکوائری اسکلس کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. انکوائری اسکلز, یا اگلا بندہ اگر کلیم اپ کر رہا ہے تو آپ یہ والا طریقہ استعمال کرتے ہیں, یا اگر وائلنس میں بھی جا رہا ہے تو یو یوز دا ایمپ پرنسپل, کہ یو آسک, مرر, پیرافریز اور پرائم. اپنا ڈیزائر ایکسپریس کرتے ہیں, اسے پوچھ لیتے ہیں. جو پچھلی انکوائری اسکلس تھی نا کہ وین, ہاؤ, وٹ, وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں. دس گیٹ تھنگز رولنگ, کیونکہ اگر کوئی کلیم اپ ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں کر رہا اور وہ سائلنس میں چلا گیا ہے, تو آپ پوچھ لیتے ہیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ, دیٹ کین گیٹ تھنگز رولنگ. آپ کو ایسا محسوس کب ہوا تھا, وین ڈیڈ یو فیل دس وے. اس نے کوئی بڑی مشکل بات کر دی آپ سے, اس کے بعد وہ چپ ہو گئے, تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, انکوائر کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس کب ہوا تھا, میرا کون سا ایسا بیہیویئر تھا جس نے آپ کو ایسے محسوس کروایا, اور کیا محسوس کیا تھا, کیا فیلنگس تھیں, ذہن میں سوچیں کیا چل رہی تھیں. یہ چیزیں آپ کرتے ہیں. تو یو آسک ٹو گیٹ تھنگس رولنگ, دین یو مرر ٹو کنفرم فیلنگس, یعنی کہ جو ان کی فیلنگس ہیں آپ اس کو مرر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دس از ویری سیڈننگ, دس از ویری ہرٹفل, بہت تکلیف ہوتی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یا آپ انہی کے فیشیل ایکسپریشنز اپنے فیشیل ایکسپریشنز بنا لیتے ہیں. اب جیسے کوئی سیڈ ہے اور زین صاحب آپ آگے سے ہنس رہے ہیں تو کیا ہوگا, اور دکھی ہونے کے بجائے تھنک زیادہ غصہ کرے گا. آپ پہ غصہ کرے گا, وہ بس آپ کو بھول جائے گا. وہ غصہ کرے گا, وہ کہے گا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, ایز اے تھراپسٹ مجھے کوئی آ کے بہت دکھی باتیں بتا رہا ہے اور میں آگے سے ہنسنا شروع کر دوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی وڈ بی کنسیڈرڈ انفارچونیٹلی اب نارمل, کہ میں جو ہے کسی کی سیڈ باتوں پہ ہنس رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگلا بندہ اور کلیم اپ ہو جائے گا. بٹ اف آئی مرر دیئر فیلنگس, وہ دکھی ہیں تو میں بھی اپنے دل یعنی کہ چہرے پہ اس چیز کا اظہار کروں کہ آئی انڈرسٹینڈ دیئر پین, آئی انڈرسٹینڈ دیئر دکھ, افسوس جو ہے ان کا, میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں, تو وہ ذرا کمفرٹیبلی مجھ سے زیادہ باتیں کر سکتے ہیں, زیادہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. دین یو پیرافریز ٹو ایکنالج دا اسٹوری, کہ آپ اگلے کی بات جو ہے دہراتے ہیں اپنے طریقے سے, کہ یعنی کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کچھ ہوا تھا, آپ اس کو پیرافریز کر دیتے ہیں کہ آپ کی بات سے میں یہ کچھ سمجھاؤں. سو یو آر سیئنگ دیٹ دس ہیپنڈ, ایم آئی کریکٹ, کیا یہ بات ٹھیک ہے. وہ آپ کو کریکٹ کر دے گا. کہیں پہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ آپ نے ایک ڈیٹیل مس کر دی یا آپ نے ایک بات غلط کر دی ہے. اگر اف آل آف دیز فیل, اس کے باوجود بھی بندہ نہیں بات کرتا, چپ رہتا ہے, پھر آتی ہے پرائمنگ, کہ جب آپ کہیں پہ بھی نہیں جا رہے تو پھر آپ پرائم کرتے ہیں کہ آپ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ شاید یہ محسوس کر رہے ہیں. آئی فیل لائک دیٹ یو آر angry right now, I feel like that you are sad right now, I feel like that you're thinking that I did this because I'm selfish, yeah, because I only care about myself.
تو آپ تھوڑی سی پرائمنگ کر دیتے ہیں ان کو, تھوڑا سا ایک دوبارہ سے ایک دے دیتے ہیں, مٹیریل دے دیتے ہیں ٹو بلڈ اپ اپون, اور پھر وہاں سے بات چلتی ہے. ٹائمنگ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جیسے تھوڑا سا گراؤنڈ سیٹ کر دیں دوبارہ سے بات کرنے کے حوالے سے. یو ٹیک یور بیسٹ گیس ایٹ وٹ دیر فیلنگ اور وٹ دیر تھنکنگ. اگر غلط ہوگا وہ آپ کو کریکٹ کر دیں گے, بٹ دیٹ ول آلسو گیٹ تھنگس رولنگ. اگر آپ کی پرائمنگ کی ایگزامپل غلط ہوگی ہے تو تب بھی وہ آپ کو کریکٹ کر دے گا اور دوبارہ بات ہو سکتی ہے. یہ تب کرتے ہیں جب اگلا بندہ بات ہی نہیں کر رہا, وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا, وہ کوئی جواب نہیں دے رہا آپ کو, تو تب when you're getting nowhere, تو تب آپ یہ پرائم کی ایگزامپل استعمال کرتے ہیں کہ آپ یو ٹیک دا بیسٹ گیس کہ شاید وہ ریزینٹفل ہے, یا اس کو لگتا ہے کہ مے بی آئی ایم سیلفش, یا اس نے پاسٹ میں کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے تو آپ اس کو ذرا بیچ میں لے آتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں, تو از دیٹ کریکٹ, تو پھر آگے بات چلنا شروع ہو جاتی ہے. دین یو شوڈ ریمبر یور ABCs. یو اگری, یو بلڈ اینڈ دین یو کمپیئر. اگری آپ بیسکلی جہاں پہ اگری کرتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. ہر کانورسیشن میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کچھ نہ کچھ اگریمنٹس تو ہوتے ہیں, رائٹ. نیکسٹ سلائڈ کریں, اس میں ڈیٹیلز آئی تھنک لکھی ہوئی ہے. اس سے نیکسٹ, ہاں, اگری وین یو شیئر ویوز. آپ اگلے کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں اور اس بات سے مجھے اختلاف ہے, بتا دیتے ہیں. جہاں پہ اگری کرتے ہیں دیٹس اے گڈ انف گراؤنڈ ٹو بلڈ اپون اٹ. اگر کوئی اگلا بندہ کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے باہر, وہ پوری بات آپ کو نہیں بتاتا, تو یو اگری ویئر یو شیئر ویوز اینڈ دین یو بلڈ اپون اٹ. یعنی کہ آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ کی رائے سے متفق ہوں, لیکن یو لیفٹ ون کروشل ڈیٹیل آؤٹ. آپ نے فلاں چیز مس کر دی, یا آپ نے میری فلاں فیلنگ کو ان اکاؤنٹ نہیں لیا, یا میری اس بات کو ان اکاؤنٹ نہیں لیا. تو پھر آپ وہاں سے ذرا بلڈ کرتے ہیں, کیونکہ کلیم اپ ہوتے ہوئے, سائلنس ہوتے ہوئے ہم کچھ چیزیں اسکپ کر جاتے ہیں, اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسکپ کر گئے ہیں تو ایک کانورسیشن کو بلڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ آئی اگری بٹ یو لیفٹ دس آؤٹ, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہم اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اگریمنٹ تو ایک طرف ہو گیا نا, اس پہ تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, جس پہ اختلاف ہے اس پہ بات کرتے ہیں. دین یو کمپیئر کہ وین یو ڈو ڈفر سگنیفیکنٹلی, یو ڈونٹ سجسٹ ادرز آر رانگ, یو کمپیئر یور ٹو ویوز کہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں, میں ایسا محسوس کرتا ہوں, تو آپ اپنے ویوز کو کمپیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. 2 ویوز آگے, یہاں سے دوبارہ یعنی کہ بات چیت شروع ہوتی ہے, پھر میوچل پرپز آپ انوینٹ کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی کروشل کانورسیشن کے پرنسپلز ہیں یہ ایک لینئر لائن میں نہیں چلتے, وہاں ایک کے بعد ایک نہیں آتے. یو ہیو ٹو کیپ ریفرنگ بیک ٹو سم. سیفٹی افیکٹ ہوگی ہے, میک اٹ سیف پہ چلے جائیں, اسٹیٹ مائی پاتھ پہ چلے جائیں, ایکسپلورنگ ادرس پاتھ نہیں ہو رہا تو دوبارہ ماسٹر مائی اسٹوریز پہ چلے جائیں. تو یہ ذرا چلتی رہتی ہے. اٹس کائنڈ آف لائک, میں اب اس کو کیسے ڈیفائن کروں, بٹ ایسے ہے کہ آپ کو ریفر بیک کرنا پڑتا ہے. سائیکل تو پھر ایک لائن میں چلے گی نا, یہ سائیکل نہیں ہے, یہ اٹس مور لائک کہ آپ ریفر بیک کرتے ہیں. یو ریٹریس, یو بیک ٹریک اے بٹ, پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. تبھی تو اتنی زیادہ کانورسیشنز کی ضرورت پڑتی ہے اور تب جا کے بات بنتی ہے, کیونکہ ہر کانورسیشن کے ساتھ, ہر کانسیکوئنٹ کانورسیشن کے ساتھ نئی باتیں ابھرتی ہیں اور نئے اچھے طریقے ابھرتے ہیں بات کرنے کے.